اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متعہ زنا ہے یا نکاح؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر مختصراً تعارف نکاح متعہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اکثر مومنین مومنات اس مسئلے کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں اور بعض مومنین مومنات اس مسئلے سے ناواقف ہیں، تو ارادہ کیا کہ اس موضوع پہ ایک مختصر ویڈیو آپ کی خدمت تک پہنچائی جائے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اگر کسی بھی جگہ سے کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو کے اندر وہ تمام روایات، وہ تمام واقعات اہل شیعہ اور اہل تسنن، اہل تشیع اور اہل تسنن کے کتب کے حوالے سے یہ نکاح متعہ کے اوپر میں ایک ویڈیو بناؤں گا اور آپ کی خدمت تک پہنچاؤں گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نکاح متعہ ایک نکاح ہے، جس طرح نکاح دائمی ہے اسی طرح نکاح متعہ ہے، اور لوگ اس کے اندر مختلف نظریات رکھتے ہیں اور مختلف چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مذہب تشیع کے اندر نکاح متعہ جائز ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے، اور نکاح متعہ بعین ہی نکاح دائمی کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بھی شرائط نکاح دائمی کے اندر ہیں وہ تمام شرائط نکاح متعہ کے اندر ہیں۔ وکیل موجود ہوں، باہمی رضامندی ہو، یہ تمام چیزیں جو نکاح دائمی کے اندر مد نظر رکھی جاتی ہیں، اسی طرح یہ نکاح متعہ کے اندر بھی مد نظر رکھی جاتی ہیں اور واجب ہیں۔ جس طرح نکاح دائمی نکاح کہنے سے ہمارے مذہب کے اندر نکاح نہیں ہوتا، اسی طرح متعہ کہنے سے بھی یہ متعہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وہ تمام قانون و شرائط ضوابط لازم ہیں جو نکاح دائمی کے اندر لازم ہیں۔ ہاں، دو فرق ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ نکاح متعہ ایک عارضی نکاح ہوتا ہے، یعنی آپ سال کے لیے کرتے ہیں، ایک مہینے کے لیے کرتے ہیں، 2 ماہ کے لیے کرتے ہیں، ان کی بھی اپنی ایک وجوہات ہیں اور لوگ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں۔ ان کی بھی ایک وجوہات ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں وہ تمام وجوہات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اہل تشیع کے اندر اور اسلام نے اس چیز کو کیوں جائز قرار دیا ہے۔ پہلی بات کہ یہ نکاح دائمی کی طرح ہے۔ دو فرق ہیں۔ پہلا کہ نکاح دائمی کے اندر مدت معین نہیں ہوتی، نکاح متعہ کے اندر مدت معین ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نکاح دائمی کے اندر جب بھی آپ طلاق لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر صیغے ہوتے ہیں، صیغے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد طلاق ہوتی ہے۔ لیکن نکاح متعہ کے اندر جب بھی مدت ختم ہو جاتی ہے تو دونوں ایک دوسرے پہ جو پہلے حلال تھے وہ حرام ہو جاتے ہیں اور ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دو بنیادی فرق ہیں۔ اور اس کے علاوہ نکاح متعہ جس خاتون کی شادی ہو چکی ہے اس کے لیے نکاح متعہ کرنا حرام ہے۔ یہ چیز بھی بڑی معاشرے کے اندر پھیلائی گئی ہے کہ ایک عورت کی شادی ہو گئی اور پھر بھی وہ نکاح متعہ کرے، وہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا شوہر موجود ہے، اس کے لیے نکاح متعہ کرنا حرام ہے۔ اگلی چیز، اور ویڈیو کو اختتام کی طرف لے جائیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے جو بھی سوالات ہوئے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگلی چیز کہ نکاح متعہ کے اندر جو مین چیز ہے جس سے لوگ ناواقف ہیں وہ یہ ہے کہ نکاح متعہ آپ جس خاتون کے ساتھ کر رہے ہیں، جس طرح نکاح دائمی میں اس لڑکی کی، اس عورت کے ولی کی اجازت ضروری ہے، اسی طرح نکاح متعہ کے اندر بھی اس کے والد کی اجازت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی لڑکی کو یا خاتون کو کہیں کہ ہم متعہ کرتے ہیں تو متعہ ہو جائے گا، نہیں۔ جب تک اس کا ولی اجازت نہیں دیتا، ولی کی شرعی اجازت نہیں ہوگی، ولی باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے، تب تک نکاح متعہ جائز نہیں ہے اور وہ خاتون آپ پر حلال نہیں ہے۔